جب کائنات کی عمر صرف 1 سیکنڈ تھی تو اس وقت کائناتی ذرات اپنی آج کی موجودہ شکل سے بالکل مختلف تھے۔ اس وقت کوئی ایٹم پیدا نہیں ہوا تھا، ایسا کوئی ایٹم وجود میں نہیں آیا تھا جس سے ہمارے ارد گرد کی موجودہ چیزیں جنہیں ہم جانتے اور پہچانتے ہیں تشکیل پائیں، لیکن اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ درجہ حرارت بتدریج کم ہو رہا تھا۔ اولین کائناتی ذروں نے اپنی حرکی رفتار کم کرنا شروع کر دی تھی۔ اب انہوں نے آپس میں بند باندھنے شروع کر دیے، جس سے ایٹموں کے اولین مرکزیں یا نیوکلس تشکیل پانے لگے۔ سب سے پہلے ہائیڈروجن کا نیوکلس بنا اور اگلے 3 منٹس میں مزید 2 عناصر کے ایٹمی مرکزیں تشکیل پا گئے، اور یہ تھے ہیلیم اور لیتھیم۔ کائنات اب تک تقریباً 1 نوری سال پر پھیل چکی تھی۔ ان پہلے 3 منٹس کے دوران ہماری دلچسپی کا جو سامان بھی پیدا ہونا تھا وہ تقریباً سارے کا سارا پیدا ہو چکا تھا۔ بگ بینگ کے تقریباً 3,80,000 سال بعد کائنات کچھ شفاف ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے وہ دودھیا سے تھی۔ یہ دودھیا کوہر آزاد الیکٹرانوں پر مشتمل تھی۔ کائنات کو اپنا درجہ حرارت ابھی اور بھی کم کرنا تھا، اس حد تک کہ الیکٹران مزید دھیمے پڑ جاتے، ایٹموں کے نیوکلس انہیں اپنے مداروں میں قید کرنے کے قابل ہو جاتے اور بھرپور ایٹم تشکیل پا جاتے۔ کائنات کو اس کی موجودہ ساخت دینے میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم کو بہت ہی طویل عرصہ تک انتظار کرنا پڑا۔ سائنسدانوں کے تخمینے کے مطابق الیکٹرانز کو دھیما ہونے اور بڑی تعداد میں ایٹم بنانے میں لگ بھگ 3,80,000 سال لگ گئے۔ اس کے ساتھ کائنات پر چھائی ہوئی دودھیا کوہر ختم ہو گئی اور روشنی کی پہلی کرن کو خلا میں فرار ہونے اور پوری کائنات میں پھیل جانے کا موقع ملا۔ اس یادگار لمحے کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ناسا نے کوبے یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر سیٹلائٹ نامی مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا تھا۔ اس نے خلا میں جا کر کائناتی پس منظر کے مختلف حصوں کا درجہ حرارت ناپنا شروع کیا، پھر اس کا تجزیہ کیا، جس سے اولین کائنات کی نقشہ سازی ہوئی۔ اس نقشے کو فیس آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس نو مولود کائنات کا نقشہ تھا جس کی عمر صرف 3,80,000 سال تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ نقشہ بہت ہی دھندلا تھا۔ ہمیں اور زیادہ واضح، مفصل اور باریک بینی سے تیار کیے ہوئے نقشے کی ضرورت تھی۔ کوبے سے حاصل شدہ معلومات بگ بینگ کی گتھی سلجھانے میں کافی نہیں تھی، لہٰذا ناسا نے ایک اور مصنوعی سیارہ خلا میں چھوڑا جو کوبے کے مقابلے میں کہیں زیادہ جدید اور حساس تھا۔ اسے ولکسن مائکروویو انسیسٹروپی پروب کا نام دیا گیا۔ کائناتی پس منظر کی تصویر جو ڈبلیو میپ سے حاصل ہوئی تھی اب تک کی حاصل کردہ تصاویر میں سے سب سے بہتر اور واضح تھی۔ یہ آغاز کائنات کے 3,80,000 سال بعد کی تصویر تھی۔ اس تصویر کے لال اور پیلے حصے گرم ہیں، جبکہ نیلے اور ہرے حصے کائنات کے سرد علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور درجہ حرارت کے اسی فرق میں کائناتی مستقبل کی تمام تر جزیات قید ہیں۔ کائناتی پس منظر کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت کا فرق، یہ اتار چڑھاؤ صرف درجہ حرارت سے وابستہ نہیں، بلکہ یہ اس نوزائیدہ کائنات میں مادے کی کثافت کے فرق سے بھی تعلق رکھتا ہے جس نے آگے چل کر کائنات کو وہ شکل، وہ ساخت عطا کی جس میں آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ کائناتی پس منظر کے اس نقشے میں گرمی کی نمائندگی کرنے والے حصے دراصل ان علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں کثافت یعنی مادے کی مقدار زیادہ تھی، جبکہ ٹھنڈک کے نمائندہ حصے ایسے علاقوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں یا تو مادے کی بہت ہی کم مقدار اکٹھی تھی یا پھر وہ بالکل خالی تھے۔ وہ حصے جہاں مادہ زیادہ نہیں تھا وہ خالی رہ گئے تھے، اور جہاں زیادہ مادہ تھا وہ جگہیں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کا گھر بنی۔ یعنی درجہ حرارت کی یہ فرق صرف کثافت کے فرق نہیں تھے، بلکہ یہ کائنات کی موجودہ ساخت کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تب ہماری کائنات کی عمر 3,80,000 سال ہو چکی تھی، اور تب تک وہ خربہ ہا خرب میلوں پر محیط ہو چکی تھی۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گیسی بادل خلا میں تیر رہے تھے۔ پہلا سیارہ بننے میں اب بھی 20 کروڑ سال باقی تھے۔ ان ستاروں نے اس وقت کائنات میں آتش بازی کا وہ شاندار مظاہرہ کیا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ کائنات ایک تاریخ سے نکل کر ایک ایسے شاندار دور میں داخل ہو رہی تھی جہاں اولین ستاروں نے گیسی بادلوں کو اپنی روشنی سے منور کرنا شروع کیا، اور اسی کے ساتھ کائنات ایک شاہانہ انداز میں روشن ہونا شروع ہوئی۔ کاش کہ ہم اس نظارے کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کسی نے گپت اندھیرے میں برقی کمکموں کو روشن کر دیا ہو۔ کائنات ہر سمت سے روشن ہونا شروع ہو گئی تھی، یک کے بعد دیگرے ستارے وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ بگ بینگ کے 1 ارب سال بعد پہلی کہکشاؤں نے جنم لیا۔ اگلے 8 ارب سال میں لاتعداد کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ تقریباً 5 ارب سال پہلے کسی کہکشاں کے ایک گوشے میں قوت ثقل نے گرد اور گیس کے بادلوں کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ یہ ایک گرم گیسی گولا تھا
جو گیس اور گرد کے مزید بادل ہڑپ کرتے ہوئے خود کو بڑا کر رہا تھا، اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب گیس کے اسی گولے سے ایک ستارے نے جنم لیا جسے ہم اپنے سورج کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بگ بینگ کے تقریباً 9 ارب سال بعد ہمارے اس ننھے سے نظام شمسی میں کچھ امن و امان ہوا اور ہماری زمین پر زندگی نے اپنی پہلی جڑیں نکالنا شروع کی۔ بگ بینگ ہی کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، ہر چیز تب سے مسلسل نشو و نما پا رہی ہے، ہر چیز جس کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہوگا۔ بگ بینگ سے لے کر اب تک ان تقریباً 14 ارب سال میں کہکشائیں تخلیق ہوتی رہیں اور وہ ستاروں، سیاروں اور چاندوں سے بھرتی رہیں، اور اس پورے عرصے میں کائنات بھی مسلسل پھیلتی رہی۔ ہم یہ جان گئے ہیں کہ کائنات بہت ہی بڑی جگہ ہے، لگ بھگ 150 ارب نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ کائنات لامحدود بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ کائنات واقعی ہمیشہ پھیلتی ہی رہے گی؟ ہو سکتا ہے کہ کائنات کے باہر کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات محدود ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ کائنات ایک بند جیومیٹری کی حامل ہو، یعنی اگر ہم بہت دور تک خلا میں دیکھیں تو اپنے آپ ہی کو دیکھیں۔ شاید ہم کبھی یہ جان نہ پائیں کہ بگ بینگ سے وجود پذیر ہونے والی یہ کائنات ہمیشہ جاری و ساری رہے گی، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ بگ بینگ رکا نہیں، وہ آج بھی کائناتی پھیلاؤ کی صورت میں جاری ہے۔ ایک اور تعجب انگیز بات یہ ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ سست نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ تو تیز ہو رہا ہے، یعنی کائنات صرف پھیل نہیں رہی بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسرا پذیر کائناتی پھیلاؤ یعنی کائناتی پھیلاؤ کی بڑھتی ہوئی رفتار کے پس پشت ایک ڈارک انرجی کار فرما ہے۔ یہ پر اسرار اور غیر مرئی شے کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے، لیکن ہم اس تباہ کن طاقت کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آخر یہ پر اسرار توانائی موجود ہی کیوں ہے۔ مگر کہیں تاریک توانائی کی موجودگی کا مطلب یہ تو نہیں کہ بگ بینگ سے جو کچھ بھی تخلیق ہوا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر ڈارک انرجی اسی طرح کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور دھکیلتی رہی تو ہماری ملکی وے کہکشاں اکیلی ہی رہ جائے گی۔ آج سے 1 خرب سال بعد ہمارے کائناتی پڑوس میں موجود زیادہ تر اجرام فلکی ہم سے بہت دور ہو کر ہماری نظروں سے ہی اوجھل ہو چکے ہوں گے۔ تب تک ہماری کہکشاں میں موجود ستارے اپنا انجن پھونک چکے ہوں گے، کہکشائیں اندھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور شاید ایٹموں کے بھی ٹکڑے ہو کر رہ جائیں گے۔ کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے چشم زدن میں ہو گئی تھی، لیکن شاید اس کے اختتام کو ایک ابد کا زمانہ درکار ہے، ایک ہمیشگی کی ضرورت ہے۔ یہ بحث کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا بگ بینگ ہی کی مانند ایک پہیلی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات اس غبارے کی طرح پھس ہو جائے گی جس کی ہوا نکال دی جائے، یا اس کا خاتمہ ایک عظیم چٹاخے، ایک بگ کرنچ کی صورت میں ہوگا جو بگ بینگ کے بالکل الٹ ہے، یا پھر یہ پھیلتی جائے گی اور آخرکار ایک سرد و تاریک اختتام پر منتہج ہوگی۔ اگر کائنات واپس سکڑتی ہے اور اپنے آپ میں منہدم ہو جاتی ہے تو شاید ایک اور بگ بینگ کی ابتدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہو اور ہماری کائنات اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی ایک کائنات ہی ہو۔ ممکن ہے یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو جس میں کائناتیں آپس میں ٹکراتی ہوں، منہدم ہوتی ہوں، نئی کائناتوں کو جنم دیتی ہوں۔ شاید ایسی کائناتیں جن میں ایک دوسرے سے مختلف قوانین فزکس کی حکمرانی ہو۔ شاید اس سے ہٹ کر کہ یہ سب کچھ پہلی بار نہ ہوا ہو، بلکہ یہ ایک چکردار سلسلہ ہو۔ بگ بینگ سے کائنات پیدا ہوئی ہو اور بگ کرنچ پر ختم ہو گئی ہو، لیکن فوراً ہی ایک نئے بگ بینگ سے ایک نئی کائنات وجود میں آ گئی ہو۔ اس طرح زمان و مکان کی بار پیدائش اور اختتام کا سلسلہ جاری ہو۔ خیر، کائنات ایک ہو یا لامحدود، ان سب کا نقطۂ آغاز بہرحال بگ بینگ سے ہی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے انسان ہونے کا باعث ہے، ہمارے جسم میں موجود ایٹمز، وہ تمام چیزیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں، غمگین کرتی ہیں، جن سے ہمیں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، محبت اجاگر ہوتی ہے، اسی لیے وجود پذیر ہوئی ہوں کیونکہ آج سے لگ بھگ 14 ارب سال پہلے بگ بینگ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اور اگر ہم واقعی میں خود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بگ بینگ کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اسی لمحے میں ہمارا ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ پنہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔